السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 5 نصیحتیں بتاؤں گی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ 5 نصیحتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو، اور وہ نصیحت کر رہے تھے اسے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی پہلی آیت میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا، کیونکہ عبادت کے لائق جو ہے صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے، صرف اللہ کے ہی عبادت آئی ہے اور کسی کی عبادت نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی مت شریک کرنا۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت کی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی شے یا کوئی چیز یا کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا خواہ وہ چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے دوسری نصیحت یہ کی کہ کوئی بھی عمل ہو، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی تو اللہ کہیں وہ چٹان میں چھپا ہو یا آسمان کہیں بھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ کا علم نے محاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ یعنی ہمارے دل میں کوئی بات آتی بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، یعنی نیکی کی نصیحت کر اور برائی سے روک، اور اس پر اگر تجھے مصیبت پہنچتی ہے تو تو صبر کر، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو نماز قائم کر، یعنی نماز پڑھ اور لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ اب یہ کرنے میں تجھے مشکل تو آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، تو تو اس پر صبر کر جو تجھے مصیبت پریشانی آئے گی، کیونکہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گال کو مت پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی لوگوں سے ایک دم منہ مت بنا اور ایسے اکڑ کر سینہ چل کے مت چڑھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور شیخی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی چال کو میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پس رکھ، بے شک یقیناً آوازوں میں سب سے ناپسند آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی ہمیں چال جو ہے تو اپنی نہ بہت تیز رکھ اور نہ بہت سلو رکھ، درمیان کے بیچ میں رکھ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی نماز کی جیسے جماعت نکل رہی ہوتی ہے، تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی یہ بولا ہے کہ اتنا تیزی سے مت جاؤ، درمیانی راہ پہ چل کے جاؤ۔ اسی لیے ہمیں نہ زیادہ تیز چلنا چاہیے اور نہ زیادہ ہی ہلکا چلنا چاہیے، درمیانی راہ میں چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں آواز کا بھی یہی ہے کہ ہمیں بہت تیز سے نہیں بولنا چاہیے اور نہ بہت آہستہ سے بولنا چاہیے، ایک دم درمیانی والی راہ میں بولنا چاہیے، بیچ کے اس میں۔ تو یہ نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان میں بتایا ہے۔ تو یہ نصیحت ایسے ہے کہ ان نصیحت کو ہم اپنی زندگی میں بھی فالو کر سکتے ہیں، ہم میں بہت چینج آئے گا۔